बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान में अब भी एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इस तमाम साजिश को बेनकाब कर दिया है जो इस वक्त इन मुजाहरों की आड़ में निज़ाम की तब्दीली का ख्वाब देख रहे हैं। और उन्होंने ख़बरदार भी किया ऐसे तमाम अनासर को कि इन मुजाहरों की आड़ में रिजीम चेंज का ख्वाब ना देखा जाए। अमेरिका की खुली धमकियां, सदर ट्रंप की खुली धमकियां, बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं इस सारी सूरत हाल में। और सबसे बुनियादी सवाल यही है कि क्या मशरिक़ वस्ता को एक बार फिर जंग के खतरे से दो चार किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इसराइल और अमेरिका फौजी जारियत का कोई मंसूबा भी बना सकते हैं। इसका कितना इम्कान है और ये सूरत हाल कैसे बेहतरी की तरफ जाएगी, आज के प्रोग्राम में कुछ पहले हिस्से में इसका जायज़ा आपके सामने रखेंगे। और दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी खलफशार के हवाले से, जहां पे एक तरफ तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो कौमी मोबिलाइजेशन के लिए निकले हुए हैं। उनकी जो स्ट्रीट मुहिम है वो चल रही है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब सिंध के दौरे पे, इससे पहले वो पंजाब का दौरा भी कर चुके हैं। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई के अप्रोचेज़ और नज़रियात में भी बहुत सारे इख्तलाफात अब सामने नजर आना शुरू हो गए हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि पीटीआई में डिसिप्लिन नहीं है और इस वजह से जो तहरीक है वो जो है वो शायद कामयाब नहीं हो पा रही। और वो तहरीक कौन सी? इमरान खान साहब की रिहाई। उन्होंने कहा जब तक पीटीआई में डिसिप्लिन नहीं होगा इमरान खान साहब रिहा नहीं हो सकते। जबकि सलमान अकरम राजा साहब और शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं जी कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनको पंजाब में तहरीक चलाने का तजुर्बा नहीं है, इस वजह से उन्होंने डिसिप्लिन का बयान दिया है। तो इन बयानात का भी हम जायज़ा लेंगे और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नेंस का क्राइसिस है, जो नाकदीन और मुखालफिन दावा करते हैं, उस पर पीटीआई की हुकूमत कैसे उसको देखती है, उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद हसन जफर नकवी साहब जो कि मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से रहनुमा होंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉक्टर कंदील अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि माहिर बैन अक़वामी अमूर के। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने हमें वक्त दिया। ईरान में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसके खित्ते पर क्या असरात हैं और ख़ुद ईरान का जो अंदरूनी मामला है वो कितना बड़ा बहरान है इस वक्त वहाँ की हुकूमत और रियासत के लिए। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा सैयद हसन जफर नकवी साहब और ये मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये मुआशी बहरान से शुरू होने वाले मुजाहरे और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि बहुत इशारे जो हैं वो रजीम चेंज और निज़ाम की तब्दीली की तरफ हो रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई मामलात तो उस नहज पे चले जाएंगे जहां पर ये तब्दीली नागुज़ीर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अलैहि। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, बहुत ही अहम मौजू पे आपने मुझे इस वक्त लिया है और बिल्कुल साफ़ सूरत हाल वाज़े है कि इस वक्त वाकई वहाँ पे बहरान है, मज़ाहरे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि सिवाय मादूद चंद मीडिया हाउसेस के पूरी सूरत हाल की अक्कासी नहीं कर रहे। अभी देखें कल जुम्मा गुजरा है और परसों भी, हफ्ते को भी अस्फहान वगैरह में, तेहरान में लाखों आदमी निकले हैं कल भी। और आपके चैनल ने तो खैर दिखाया भी है कि हुकूमत के फेवर में निकले, निज़ाम के हक़ में निकले। और सब जानते हैं कि अपोजिशन वहाँ पे ना उनके पास कोई क़यादत है ना कोई ऐसी लाइन है। ये जिस दिन से इनकलाब आया है कुछ जराइम हैं इस इनकलाब के, जो इस इनकलाब ने कुछ जुर्म किए हैं जिसकी सज़ा भुगत रहा है इनकलाब। पहला जुर्म यह हुआ इस इनकलाब का कि इसने आते ही जो इस खत्ते में सबसे बड़ा पुलिसमैन था रज़ा शाह पहलवी, उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। दूसरा जुर्म इनका, बहुत बड़ा जुर्म यह था कि इन्होंने इसराइल के सिफारत खाने को फ़ौरन बंद करके और उसे फ़लस्तीन का सिफारत खाना बना दिया। फिर तीसरा जुर्म यह हुआ कि इन्होंने कुद्स की आज़ादी का नारा लगाया, बैतुल मुक़द्दस का मसला जो दफन हो चुका था उसको ज़िंदा किया, मसला बैतुल मुक़द्दस को। और फिर उसके बाद अभी 2 साल में लोगों ने देखा कि पूरे दुनिया में, आलम इस्लाम नहीं पूरी दुनिया में एक ममलिकत थी जो मज़लूमों के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है, फ़लस्तीनियों के साथ। तो ये जराइम कुछ कम तो नहीं है उनके। और फिर जो गुज़िश्ता 77 साल की तारीख़ में इसराइल की पहली बार इसराइल को इतनी बुरी पिटाई और मुज़ाहिमत और शिकस्त का सामना करना पड़ा इस जमहूरी इस्लामी ईरान के मुकाबले में। बेशक वहाँ महंगाई भी है, वहाँ बहरान भी है, वहाँ लोग भी निकले, लेकिन उनको लोगों को सपोर्ट करने वाला पूरा आलमी एक साम्राज्य है। वो आलमी साम्राज्य उनकी सपोर्ट कर रहा है, उनको निकाल रहे हैं। उनके एजेंट तो हैं, शुरू से एजेंट हैं उनके, वहाँ पे भरे पड़े एजेंट। आयतुल्लाह खामेनी साहब के इस तासुर से आप तायद उसकी करते हैं कि ये
بیرونی سازش ہے، اب یہ احتجاج اندرونی احتجاج نہیں رہا، یا یہ معاشی بحران کے اوپر آواز نہیں رہی؟ دیکھیں میں بالکل اسی بات کو میں عرض کر رہا ہوں کہ معاشی بحران کا حل تو انہوں نے دیا، اور وہ معاشی بحران آج کا نہیں ہے، وہ تو پہلے دن سے ان پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، 47 سال ہو گئے ان کو پابندیوں میں زندگی وہ بسر کر رہے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عام آدمی وہاں کا نظام کے خلاف نہیں ہے، یہ جو شاہ پرست ٹولے تھے اور جو ایجنٹ ہیں امریکہ اور اسرائیل کے، یہ پوری بیرونی سازش اب تو سب کو پتہ چل رہا ہے نا، وہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم مداخلت کریں گے، ہم آ جائیں گے، وہ تو یہی چاہ رہے ہیں رجیم چینج۔ بھائی رجیم چینج کا مسئلہ نہیں ہے، آپ ایرانی قوم کی نفسیات کو نہیں سمجھتے، وہ کسی بھی حالت میں، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اس حکومت کے بھی خلاف ہے نا، وہ کسی بھی حالت میں اسرائیل اور امریکہ کے پلڑے میں جا کے نہیں گریں گے، یہ ان کی نفسیات ہے، وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ جیسے ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے ان سامراجی طاقتوں کا ہاتھ ہے، آپ دیکھیں کل سے انہوں نے سڑکوں پہ نکلنا شروع کر دیا۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ابھی بڑے تحمل سے کام لیا جا رہا ہے، ابھی تک انقلاب کے حامیوں کو اشارہ نہیں ہوا ہے نکلنے کا، یہ دنیا نہیں سمجھ رہی کہ وہ بھی دیوانے ہیں، وہ مجنون ہیں جو اس انقلاب کے حامی ہیں۔ جس وقت رہبر کا اشارہ ہوگا کہ سارے حامی نکل آؤ، تو آپ یقین جانی کہ زاہدان سے لے کے مازندران اور گیلان تک ساری سڑکیں پر ہوں گی لوگوں سے، جیسے شاہ کے خلاف نکل آئے تھے۔ ابھی صرف اسی تحمل کی خاطر کہ قابو پایا جائے، حامیوں کو نکلنے کا نہیں کہا گیا، صرف کل انہی نے ایک جھلک دکھائی ہے جمعے کی نماز کے بعد، ایران کے ہر شہر میں وہ نکلے اور باہر آئے۔ ہم ان کی نفسیات جانتے ہیں نا، جیسے ہی ان کو اشارہ ہوگا یہ چوہوں کی طرح اپنے بلوں میں گھس جائیں گے۔ لیکن مولانا صاحب جو امریکہ کا اس میں ان پر ایٹم بم گرایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھول جائیں کہ کبھی بھی ایرانی قوم امریکہ کے سامنے، اس سامراجی طاقت کے سامنے یا اسرائیل کے سامنے سرنڈر کرے، ممکن نہیں، امکان نہیں ہے۔ ان کو تباہ کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، 2 ایٹم بم مار دو، 4 ایٹم بم مار دو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کے نقشے پہ ایک نہ ایک مملکت، یہ اللہ کا بھی قانون ہے، ایسی ہوتی ہے جو فرعونوں کو للکارتی ہے، جو نمرودوں کو للکارتی ہے۔ جو صدر ٹرمپ نے ابھی بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہم بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہاں پہ ایرانی شہریوں کا قتل عام ہوگا تو پھر میں جو ہوں فوجی کارروائی کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی ساتھ واضح کیا کہ میں فوج نہیں اتاروں گا ایران میں، لیکن میں سخت رد عمل دوں گا۔ کس طرح سے آپ اس بیان کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو شاید صدر ٹرمپ کی جو دھمکیاں تھیں پچھلے سال کے وسط تک، وہ تو صرف دھمکیاں لگتی تھیں، لیکن اب تو وہ جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو اس عقیدے کا عادی ہوں کہ جب کوئی طاقت یہ نعرہ لگائے، فرعون کا نعرہ کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑی طاقت ہوں، سمجھ لیں کہ اس کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ یہ دھمکیاں جو یہ دے رہے ہیں کہ ایرانی شہریوں کا قتل عام، ایرانی یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی ان کے جو وہاں ایجنٹ ہیں اسرائیل اور امریکہ کے، ان کو اگر مارا گیا، پھانسی دی گئی تو ہم یہ کریں گے۔ اچھا پہلے بھی حملہ کیا تھا نا، ابھی نے چند ماہ پہلے مئی میں کیا تھا نا، پھر حملہ کر کے دیکھ لیں، پھر اپنی حسرتیں نکال لیں۔ ان کو سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ان کے ایجنٹ وہاں چن چن کے پکڑے جا رہے ہیں، اور ان کا کام جو وہ حل نہیں ہو رہا کہ عوام جو سڑکوں پہ نکل رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ وہاں پہ عوام جب بھی نکلے گی اس نظام کی حمایت میں نکلے گی، مخالفت میں نہیں نکلے گی۔ یہ وہ خاص طبقہ ہے جو شروع سے پہلے دن سے ظاہر ہے وہ پال رہے ہیں، پال کے جوان کیا ہے، وہی ضمیر فروش، دین فروش لوگ ہر جگہ جو ہوتے ہیں، غداران وطن۔ اور لیکن آپ نے ابھی رضا پہلوی کا ذکر کیا، آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ذرا ایکٹیو ہوئے ہیں، اور بھی کچھ رہنما ہیں جو ایران میں موجود نہیں ہیں، لیکن بیرون ملک بیٹھ کے ان کو بھی یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ شاید، کیونکہ ظاہر ہے جو کرنسی کی قدر گری ہے ان پچھلے 2 سالوں میں، جو معاشی چیلنجز ہیں وہ شاید تاریخ کے سب سے بڑے چیلنجز ہیں، تو ان کو یہ امید لگی ہے کہ شاید اسی بحران کے پیچھے چھپ کے ایک رجیم چینج کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے امکانات جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے پیدا ہو رہے ہیں؟ بیٹا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ رضا شاہ پہلوی کی مثال تو ہے کہ بلی کو خواب میں چھچڑے نظر آتے ہیں۔ میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایرانی قوم اگر اس حکومت کے خلاف بھی کھڑی ہو جائے نا، تو شاہ کا بیٹا تو کبھی بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ قوم شہنشاہیت، عامریت اور ملوکیت کے خلاف انقلاب لے کر آئی ہے۔ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، اس کو تو بھول جائیں آپ۔ اور پھر اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا،
وہ دیوار گریہ پہ جا کے اس نے گریہ کر کے اور اپنی عبادت کر کے یہودیوں کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ جو اس کی تصویریں، اس کے گھر والوں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی تصویریں سب چل رہی ہیں. اس کے بعد ایرانی قوم اس وقت بھی گھر واپس چلی گئی تھی. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سازش کہاں سے ہو رہی ہے. تو رضا شاہ پہلوی جو ہے، یعنی اس کا جو بیٹا ہے، اس کو تو بھول جائے نا. وہ تو خواب دکھائے گئے اس کو. وہ بھی جیسے پہلے منافقین خلق کو کھڑا کیا گیا تھا، مسعود رجاوی اور سب آئے تھے، کہاں گئے؟ سب فارغ ہو گئے. یہ تو ان سے بھی کمزور مہرا ہے نا. ان کے پاس کوئی، یہی تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان کے پاس ایسی کوئی قیادت ہی نہیں ہے جو نعم البدل بنے. کس کو لے کر آئیں گے وہ؟ ان کو لے دے کے ملتا ہے شاہ کا بیٹا. تو شاہ کے بیٹے کی حالت وہ ہے کہ اس کو میں اب کیا عرض کروں کہ اس کو تو کسی حالت میں آگے بچہ جانتا ہے کہ اس کے شاہ کے بیٹے کو لے کر آئیں گے وہ، اس کو لے کر واپس، یعنی انقلاب لانے کے بعد شہنشاہیت کو واپس لائیں گے. تو یہ محال ہے. فرض محال بھی جو ہے نا، یہ محال ہے. اس کو بھول جائیے آپ رضا شاہ پہلوی وغیرہ کو. یہ سب وہ ڈرامے بازی جو ایرانی مخالفین ہیں، منافقین ہیں، ان کو وہ خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ ہاں یہ رضا شاہ پہلوی دوبارہ واپس آ جائے گا. اور رضا شاہ پہلوی کی حالت ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. جو اس وقت ظاہر ہے کچھ ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، کچھ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایک بار پھر ایک مشترکہ فوجی کارروائی کے آپشنز کو بھی رکھا ہے سامنے. تو آپ کو کوئی ایسا خطرہ نظر آتا ہے؟ اس بات کا خدشہ اپنی جگہ پر موجود ہے؟ کیونکہ جو آپ نے کہا کہ تاریخی پٹائی ہوئی اسرائیل کی، ظاہر ہے وہ ان سے ہضم تو نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے پورا اپنا زور لگایا اور پھر آخر میں ان کو نکلنا پڑا اس جنگ سے، لڑائی سے. بیٹا میں پھر آپ سے عرض کروں کہ میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوتا. ہم لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں، ہمیشہ سے تیار ہیں. جتنے بھی انقلاب کے حامی، ہمیں معلوم ہے کہ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں. اور ایرانی قوم بھی یہ بات جانتی ہے، اسی لیے وہ میدان میں کھڑی کہ انہیں لڑنا ہے. ظاہر ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے راستے میں سب پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، معذرت کے ساتھ روس اور چین کہاں ہیں؟ کوئی بھی نہیں. اس کے مقابلے میں کوئی نہیں. اسی لیے وہ ایسے بیانات دے رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. ایک ہی رکاوٹ ہے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ ایران. ایک رکاوٹ. اب اس ایک رکاوٹ کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کریں گے، ہر اقدام کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ڈر بھی رہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ ڈر بھی رہیں، کیونکہ جتنی دیر میں وہ اقدام کریں گے اتنی دیر میں اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا انشاءاللہ. تو اس وقت یہ جو صورتحال اب بنی ہوئی ہے، ظاہر ہے آپ کی ایران کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہوگی، یہ سارا کا سارا معاملہ آپ کس نتیجے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کب یہ بہتری کی صورتحال کو پیدا ہوگی؟ بیٹا میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ صرف ایران کا نہیں ہے. اب جو صورتحال بنی ہے نا، وہ چاہے یا نہ چاہیں ہم ایک عالمی محاذاری میں داخل ہو گئے. اور باقاعدہ اس کو میرا خیال ہے کہ میدان میں یہ کچھ ہو جائے گا. کیونکہ ہم تو ظاہر ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرتے. لیکن بعض طاقتیں، ان کے مفادات بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں نا. ان کے لیے بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. جیسے ابھی کل اس نے اعلان کر دیا گرین لینڈ کو بھی لوں گا. وینزویلا تو لے لیا اس نے، گرین لینڈ بھی لوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، میکسیکو پہ حملہ کروں گا اور کیوبا پہ حملہ کروں گا. تو اب وہ جس زبان میں بات کر رہا ہے اس سے تو خود یورپ بھی گھبرا گیا ہے نا. یورپ بھی گھبرا گیا. اور چائنا، رشیا بھی، ان کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ بھئی یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ. تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ایران کی سپورٹ پہ وہ کود جائیں گے. ہم نے پہلے بھی کبھی بھروسہ نہیں کیا اور ایران نے بھی کبھی بھروسہ نہیں کیا کسی پہ. لیکن جو صورتحال جاری ہے وہ خود بخود سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے دوسری طاقتوں کو کہ اگر وہ میدان عمل میں نہیں کودے تو بالکل یک قطبی ہو جائے گی دنیا. ایک طرف سارا کا سارا چلا جائے گا معاملہ اور کوئی بھی نہیں. ظاہر ہے ایران تو لڑے گا، یہ تو دنیا جانتی ہے کہ وہ لڑیں گے، حالات کچھ بھی ہو. اس کا مشرق وسطیٰ پہ اور جو اسلامی دنیا اس پہ اثر جو ہے وہ اور طرح سے پڑتا ہے جو ایران کی صورتحال ہے. تو آپ اسلامی دنیا کا کیا رد عمل دیکھ رہے ہیں اور کتنے آپ پر امید ہیں کہ اسلامی دنیا جو ہے وہ پہلے کی طرح اسرائیل کی جارحیت کے خلاف جیسے آئی تھی عمل میں ویسے ہی اکٹھی ہوگی؟ جی بیٹا، اسلامی دنیا کا رد عمل تو سب نے دیکھ لیا 2 سال میں کہ کیا ہوتا ہے. ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ سب بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد ایک بیان داغ دیتے ہیں، قیامت کا بیان داغ دیتے ہیں، جس بیان سے اسرائیل بھی کام جاتا ہے اور امریکہ بھی کام جاتا ہے. ان کے پاس بیانات کی ایک پٹاری ہے جو 77-78 سال سے یہ بیانات ہر روز ٹھونک ٹھونک کے نکالا کرتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ یاد رکھے پورا عالم اسلام کہ ایران آخری مورچہ ہے. آخری مورچہ یاد رکھیں سب. بالکل. جو مقاومت کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں، خدا نہ کرے اس مورچے کو اگر نقصان پہنچ گیا نا تو کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے.
बिल्कुल क्या होगा ठीक। फिर हमारे पड़ोस में कौन आके बैठ जाएगा, मशरक में कौन सा दुश्मन बैठा है, मगरिब में कौन आके बैठ जाएगा, शुमाल की सूरत हाल आपके मगरिब शुमाल मगरबी हिस्से की सूरत हाल आपके सामने कि वहाँ खवारिज बैठे हुए। तो इस खुशफहमी में पूरे आलम इस्लाम को ये मालूम होना चाहिए कि बाकी तो खैर लड़ने का दम ही नहीं है, ना लड़े हैं, ना लड़ रहे हैं, ना लड़ने का दम है, लेकिन ये आखिरी मोर्चा जो आवाम की ढारस बना हुआ है। मैं एक बात बता दूं आपको, आप खुद भी माशाल्लाह तजिए निगार हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि आवाम की सिंपैथीज़ जो है ना वो इस्लामी जमहूरियत ईरान के साथ है, क्योंकि मुस्लिम आवाम की ख्वाहिश है कि कोई हो जो इनका मुकाबला करे, कोई हो जो इनके दांत तोड़े, कोई हो जो इनके मुंह तोड़े। तो आवाम की सिंपैथी, हाँ हुक्मरानों की बात मैं करूँ कि हुक्मरान ये सुन लें कि बचेगा कुछ नहीं तुम्हारे पास भी, वो पहले ही तुम्हारी दौलत को सब पे कब्जा करके बैठे, ना समझो कि तुम बहुत अमीर हो। वो जिस दिन एक ऐलान करेंगे सारे असासे सीज, तुम्हारे बैंक के अकाउंट मुंजमद, सब मुंजमद, कुछ सब कुछ उनके हाथ में, कंट्रोल में। बहुत शुक्रिया मौलाना हसन ज़फ़र की आपने गुफ्तगू सुनी जी। मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मजलिस वादत मुस्लिमीन हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ बात करेंगे सियासी सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अरबाब खिज़र अयाद साहब सीनियर रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अताउल्लाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये कहा है कि PTI में डिसिप्लिन का फुकदान है, और अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, महमूद खान अचकज़ई साहब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है और इसमें बहुत सारे MNAs MPAs तंजीमें हैं, और मैं समझता हूँ कि कहीं पे ज़ाहिर है कमी कोताही हो सकती है, और लेकिन मजमूई तौर पर इमरान खान साहब जो जेल से पैगाम भिजवा देते हैं, चाहे वो मुज़ाकरात के हवाले से हो, चाहे वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से हो, चाहे वो बहुत सारे लोग कहते थे कि जी अली अमीन को हटाया नहीं जा सकता या तब्दीली नहीं आ सकती, वो वज़ीर आला की तब्दीली हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पे मनोअन अमल करती है और ये साबित करती है। लेकिन अता साहब, जो महमूद खान अचकज़ई साहब है, जाहिर है उनको अपोजिशन लीडर भी नामजद किया हुआ इमरान खान साहब ने, और उनको मैंडेट भी दिया हुआ है मुज़ाकरात का। सो उनकी राय जो है वो उसको ऐसे बिल्कुल कह देना कि वो उनको मालूम नहीं है और उनके पास तजुर्बा नहीं है। वो कहते हैं जी कि 100 बंदा भी निकलता है तो आपस में धक्कम पेल हो जाती है, हर एक का अपना सदर है, हर एक का अपना सियासी किबला है। तो जाहिर है पार्टी के अंदर एक इंतशार की सूरत हाल तो है, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे लोग ये पहले भी दावा करते रहे। तो आप उसको दुरुस्त करने के बजाय महमूद खान अचकज़ई साहब के बयान को रद्द कर देंगे? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि एक बात हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वर्कर से लेकर रहनुमाओं तक सब इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। और जब एक लीडर निकलता है और एक वर्कर निकलता है, तो वर्कर ये समझता है कि मैं बहुत ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा किरदार मैं अदा कर रहा हूँ, और जो लीडर होता है जाहिर है उसके पास मैंडेट होता है, और फिर जब सैकड़ों हजारों लाखों लोग जमा होते हैं वहां ये चीजें होती है। ओवरऑल जो फैसले होते हैं, देखिए ठीक, आपकी बात आ रही है। आप कह रहे हैं कि जो खान साहब कहेंगे सब वो करेंगे। सो आपकी बात आ गई जी। मैं सिर्फ जी आखिरी जुमला ये है कि देखिए MNAs हमारे पास सबसे ज्यादा है, बड़ी पार्टी है, लेकिन जब इमरान खान साहब ने कह दिया कि महमूद खान अचकज़ई साहब कायदे में इख्तिलाफ होंगे, तो अब इसमें कोई मुखालफत नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है। अब अरबाब खिज़र अयाद साहब, जाहिर है इस वक्त CM खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो सिंध के दौरे पे, उससे पहले उन्होंने पंजाब का दौरा किया है। आपकी हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हमने जो KP में है गवर्नेंस का क्राइसिस, उस पर तवज्जो नहीं है PTI की हुकूमत की, सिर्फ सियासी शौबदाबाजी में ज़्यादा तवज्जो है। आपको लगता है कि अगर CM नहीं होंगे सूबे में और वो कभी अडयाला जेल के चक्कर काटेंगे, कभी किसी और सूबे का दौरा करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे निजाम नहीं काम कर रहा? देखिए तंजीला, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी नज़र में सॉरी, कोई सियासी जुमात नहीं है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि जिसके
جو ہے جو ڈائریکٹر ہے یا جس کو آپ ہم جی ایم بی کہہ سکتے ہیں وہ عمران خان صاحب ہے. پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ جس طرح یہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت قرار دے رہے. یہاں آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا جل رہا ہے، آئے روز شہادتیں ہو رہی ہے، ہم لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تک گئے ہیں. آج بھی ایک شہادت میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی شخصیت شہید ہوئے ہیں. اور ایسی صورتحال میں دیکھیں وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا کے جو چیف ایگزیکٹو ہے تو وہ کبھی لاہور چلے جاتے ہیں، کبھی کہہ رہے میں کراچی چلا جاتا ہوں. تو مجھے یہ سمجھ دے رہی کہ وہ پارٹی کے بیرسٹر گوہر میرے خیال میں عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا تھا، یا ابھی سہیل افریدی صاحب کو انہوں نے اگر پارٹی کا چیئرمین نامزد کیا ہو تو وہ الگ بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ گوہر صاحب کا ہے کہ وہ دورے کریں. عطا صاحب، یہ پہلے بھی علی امین گنڈا پور صاحب جب تھے تب بھی یہ اعتراض تھا کہ یہ جو سیاسی ساری حکمت عملی ہے اس میں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اپنے صوبے پہ کام کرنا چاہیے. بے شک وہ سیاسی حصہ ہیں پارٹی کا، لیکن ان کی ذمہ داریاں ذرا بڑھ کے ہیں جماعت سے. ایک تو مجھے لیکن یہی حیرت تو میں ہے، کہہ رہا ہوں نا کہ جی خضر صاحب ذرا بات کرنے دیجیے گا، عطا صاحب کو جواب دینے دیجیے. جی عطا صاحب. ایک تو مجھے حیرت ہے کہ ایک فیملی لمیٹڈ کمپنی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سیاسی جماعت نہیں ہے. اس سے کیا بڑا مظاہرہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے پارٹی کا وزیر اعظم نواز شریف تھا بار بار، اب شہباز شریف، بھتیجی وزیر اعلیٰ، اور سارے عہدوں پہ وہی لوگ ہیں جن کا ان سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہے. ایک تو یہ حقیقت پاکستانی سن رہے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے. دوسری بات، پاکستان تحریک انصاف میں ایک عام ورکر اگر عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ وزیر اعلیٰ تو وہ وزیر اعلیٰ ہو گئے. بیرسٹر گوہر ہمارے چیئرمین ہیں، اس سے بہت سارے پرانے لوگ پارٹی میں موجود ہیں، آج وہ چیئرمین ہیں. جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ فیصلے جو ہے وہ سارے مل کر کرتے ہیں اور آخری فیصلہ ہمارے چیئرمین کا ہوتا ہے. اگر ہمیں کوئی بدگمانی ہوتی یا جمہوریت نہ ہوتی، کوئی ایک شخص تو اٹھ کے یہ کہہ دیتا کہ جی عمران خان صاحب سنتے نہیں ہیں. عمران خان عطا صاحب صاحب، تو جو میں اس دن خیبر پختونخوا کے ایک مشیر کی بات سن رہی تھی، انہوں نے کہا ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ سب سے پہلے تو یہی ہے، اسی لیے ہمیں دیے گئے ہیں یہ عہدے کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی کرائیں. تو ایک صوبہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ گورننس مانگتا ہے، وہ وہاں پہ کوئی اصلاحات مانگتا ہے، وہاں پہ کرپشن کی خود شکایتیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کرتے رہے. خان صاحب جب تھے باہر تب بھی لوگ وہاں باتیں کرتے رہے ہیں. بالکل، میں آپ کی اسی سوال کی طرف آ رہا تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں دوبارہ آپ سے کہتا ہوں تنزیلہ کہ یہ پورے پاکستان میں ہمارے ووٹر پاکستانی سن رہے ہیں کہ اس بار ووٹ جو 8 فروری کو ملا تھا وہ اسی لیے ملا تھا. ہمیں لوگوں نے اپنے حلقوں میں کہا، مجھے کراچی میں جو ووٹ ملا ہے، کہ ہمیں کوئی ترقیاتی کام نہیں چاہیے، ہمارا لیڈر ہمیں باہر کر کے دو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو گورننس کا ایشو ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کے پی کیا آج متاثر ہوا ہے؟ یہ میرے بھائی سے یہ پوچھے کہ 2003 سے کتنے آپریشن ہو گئے، تو کوئی امن قائم ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو مرکز میں 18 سے 21 یا 22 تک تھی، تو اس سے پہلے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت تھی، آپریشن پہ آپریشن ہو رہے تھے گورننس میں. آپ یہ لوگ تو پچھلے دنوں 40,000 طالبان لے کر آ گئے تھے نا، آپ کی تو حکومت میں 40,000 طالبان وہ لے کر آ گئے تھے، اس وجہ سے حالات خراب ہو گئے تھے 2013 میں. اچھا یہ ریکارڈ پر بات ہے کہ جب ہم جا رہے تھے آپ کے لیے پالیسی چھوڑ کے گئے تھے، آپ نے اس پہ فیصلہ کیا ہے، ہم نے نہیں کیا. ایک بات، وہ شہباز شریف جو آج وزیر اعظم پاکستان ہے، جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو وہ طالبان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر کارروائی نہ کریں، ہمارا نقطہ نظر تو ایک ہے. ہم تو مراد سعید وہ پہلے بندے تھے جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، سوات میں طالبان یا دہشت گرد آ گئے، اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سب ڈرامے ہیں. خضر صاحب، یہ بار بار بات ظاہر ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں نے اس پالیسی کو انڈورس کیا تھا، کچھ اس پہ بھی رسپونڈ کر دیجئے. اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کی یا مرکزی حکومت کی خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ اتنی ایفیکٹو کیوں نظر نہیں آتی جتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیے تنزیلہ صاحب، میرے بھائی صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بیان کا ذکر کیا، تو انہوں نے جس سینس میں بیان دیا تھا اس کو وہ پھر میڈیا نے توڑ مروڑ کر پیش کیا تھا، تو وہ غلط رنگ اس کو دے دیا گیا تھا. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. دیکھیں یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جب خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو یہ تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ طالبان کو انہوں نے
وہ راستہ دے دیا. 40,000 طالبان پاکستان میں آ گئے تھے, یہاں تک کہ ان کو دفاتر کھولنے کے لیے بھی انہوں نے افرے کی تھی, اور جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. آج آپ دیکھیں نا کہ آئے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ہمارے جو سیکیورٹی جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, عام شہری شہید ہو رہے ہیں. ہم تو یہاں پر لاشیں اٹھا کر تک گئے ہیں. یہ کس کی پالیسیاں ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں کہ کل ان کے پرسوں میں ان کے وزیر اطلاعات کی وہ دیکھ رہا تھا, صوبے کے جو وزیر اطلاعات ہے, تو اس کا سٹیٹمنٹ تو ریکارڈ پہ موجود ہے. جب ان سے اینکر نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتے ہیں. تو اس سے بڑی اور وہ کیا ہوگی اس ملک کے ساتھ؟ اس سے تو صاف ظاہر ہو گیا ہے صاحب یہ جو تضادات ہیں پالیسی کو لے کے, اس پہ آپ لوگ پولیٹیکل انگیجمنٹ کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس ہے تو معاملہ کسی طرف جا نہیں رہا. دیکھیں بالکل ہم کریں گے, لیکن جب آپ کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے, جب 17 سیٹوں والوں کو بٹھا دیا جاتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ مینڈیٹ تو پچھلے ہمارا دنوں چوری ہمارے ہوا ہے خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. آپ نے پھر ضمنی الیکشن میں دیکھا, ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھا ہری پور میں پھر آپ کا کیا حال ہوا. ارباب صاحب بات کرنے دیں. جی عطا صاحب بولیے. آپ اپنی باری میں بات کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے دن ہمارے سی ایم نے لاہور کا وزٹ کیا, پھر اس کے بعد تحریک تحفظ آئین والے گئے. انہوں نے بہانہ کیا کیا, کیسے ڈنڈے برسائے گئے, کیسے گاڑیاں توڑی گئی, ہمارے سی ایم کے ساتھ کیا سلوک کیا. میں تو آج پیپلز پارٹی کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے سعید غنی صاحب گئے, چیف منسٹر کو ویلکم کیا. تو یہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے, ان کو سب کچھ سیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں بڑا کلیئر ہے, عمران خان صاحب پی ٹی آئی, یہ تو 4 سال رہے ہیں نا مرکز میں, 3.25 سال. وہ بھائی صاحب 2003 سے میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, جن کی گود میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مشرف صاحب, یہ انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا. یہ بار بار کہہ رہے ہیں لاشیں اٹھا کے تک ہے. کیا سیکیورٹی فورسز کے جوان ہمارے نہیں ہیں؟ کیا جو عام شہری مر رہے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں؟ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں؟ یہ صرف آپ کے لوگ ہیں. کتنے لوگ آپ کی شہید ہوئے ہیں؟ ارباب صاحب جو پرسوں بات کی گئی. ارباب صاحب لاسٹ کمنٹ دیجئے کہ یہ جو سیاسی رواداری کی بات کریں عطا صاحب, آپ لوگ بھی یہ سیاسی رواداری کا مظاہرہ تو کر سکتے تھے جب وہ پنجاب آئے. دیکھیں تنزیلہ, میں تقریباً روز جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس پہ تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست ہوتے ہیں, میں اسے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ آن دی ریکارڈ یہ کہہ دے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے یا نہیں ہے. میرے بھائی سے بھی آپ سوال کر لیں, پوری قوم ہمیں سن رہی ہے, دیکھ رہی ہے, وہ بھی یہ ذرا کہہ دیں کہ آیا وہ دہشت گرد تنظیم ہے یا نہیں. کیا انہوں نے ہمارے ملک کو جو ہے نا جو اس حال تک پہنچایا ہے کہ ہم لاشیں اٹھا کر تک گئے ہیں, کیا یہ اس کے ذمہ وار ہے یا نہیں؟ یہ لوگ بالکل یہ نہیں کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے نا کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو ہے یہاں پر تو امن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور ان کے ہم جب یہ گورنمنٹ میں تھے مرکز میں, تب بھی جو ہے نا تو پاکستان مسلم لیگ نیون نے ان کو کہا تھا کہ آئے بیٹھ جائے ہمارے ساتھ تاکہ ہم اس ملک کو خوشحال بنا سکیں. ذرا رکیں, یہ جو بات ہے عطا صاحب, کیا آپ لوگ تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد تنظیم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا اپنا موقف جماعت کا کیا ہے؟ دیکھیں یہ میرے بھائی جو ہے یہ بس ایک ہی بات پہ اڑے ہوتے ہیں. ٹی ٹی پی کیا, ہم تو پاکستانی اگر کوئی بھی دہشت گردی کرتا ہے وہ سارے دہشت گرد ہیں, پاکستانیوں کو مارتا ہے. ٹی ٹی پی کے بارے میں بیان دے دے, ٹی ٹی پی کے حوالے سے بیان دے دے. ٹی ٹی پی میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کیا کہہ رہا ہوں میں, آپ کی زبان استعمال کروں, میں ٹی ٹی پی کا نام لے کے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے, ہم آپ کی زبان استعمال کریں. شہباز شریف کیا اپنی زبان استعمال کرے لیکن قوم کو حقیقت بیان کرے اور کھل کر بات کرے. ہم نے بتا دی ہے قوم کو حقیقت, ہم نے حقیقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دہشت گردی کرے, آپ کے جو وزراء ہے وہ اس سے انکاری ہے. آپ اپنے وزیر جو خیبر پختونخوا کے اس کا بیان اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ دہشت گرد ہے. تمہارے کہنے پہ ہم نہیں کہیں گے کہ فلانا ہے تو فلانا نہیں ہے. جو بھی تحریک طالبان ہو, پتا ہے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون دہشت گرد ہے. خضر صاحب ذرا بات کو مکمل کریں. ٹھیک ہے عطا صاحب, ایسے لوگوں کو بٹھایا ہوا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا, بول رہے ہوتے ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. آپ لوگ ٹی وی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو حقیقت کہنے نہیں, یہاں تو ہم چل رہے ہیں. عطا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ارباب خضر صاحب آپ کا پوائنٹ عطا صاحب نے اس پہ جواب بھی دے دیا. جی یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے کچھ بین الاقوامی اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, اسپیشلی صدر ٹرمپ صاحب کی دھمکیوں کے بعد, اس کا جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और इस वक्त जो आलमी सूरत हाल बनी हुई है और उसमें मशरक़ वस्ता को भी एक ख़तरे से दो चार किया जा रहा है। सदर ट्रंप की हालिया धमकियों का दुनिया पे क्या असर होने वाला है, इस पे बात करेंगे। डॉक्टर कंदील अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के और मशरक़ वस्ता के उमूर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, इस तरह की खुली धमकियाँ क्या जो इंसानी तारीख़ है, बिलखुसूस जो सिविलाइजेशन के बाद जो तारीख़ है, उसमें ये प्रेसिडेंट पहले भी आपको कभी नजर आता है? ऐसे प्रेसिडेंट तो तारीख में बहुत सी जगहों पे मौजूद हैं, क्योंकि माजी करीब में बल्कि हमने देखा कि इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर लोगों के प्रॉब्लम्स तो थे, लेकिन अमेरिका ने इंटरवेंशन करके वहां पर ऐसा माहौल पैदा किया कि हजारों नहीं बल्कि लाखों में लोगों की जिंदगियां गई और लोग मारे गए, और वहां का जो इस वक्त सोशल सेटअप है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो चुका है। इसी से लोग लर्न कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर कुछ जेन्युइन प्रोटेस्ट था, लोगों के जेन्युइन ग्रीवेंसेस थे। जाहिर है कि हुकूमत के जो कुछ मिसमैनेजमेंट हुई उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए। इसमें आलमी पाबंदियों का भी एक अहम तरीन किरदार था, जो इक्तिसादी पाबंदियां थी, और पिछले 47 ईयर से ईरान फेस कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने कोशिश ये की थी कि अपने इंडिजिनस पोटेंशियल को एक्टिवेट करके वो इन मसाइल को हल करता रहे, लेकिन कुछ थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट की वजह से लोगों के जेन्युइन ग्रीवेंसेस आए। और अमेरिका में जो स्टेटमेंट आया ट्रंप का, उसके बाद मैं समझता हूं कि ईरान के अंदर ऑलरेडी एंटी इंपीरियलिस्ट एक आइडियोलॉजी तो थी, एंटी अमेरिकनिज्म तो पाया जाता था, लेकिन ट्रंप के बयान की वजह से पूरे ईरान में एक दफा फिर एंटी अमेरिकनिज्म की एक लहर पैदा हुई है। और इसकी वजह से मैं समझता हूं कि पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक दफा फिर से एंटी अमेरिकनिज्म की एक लहर ने तेजी आई है इसके अंदर। डॉक्टर साहब, जो और ये वही चीज है कि जो जिससे अमेरिका के जो दानिशवर हैं वो अवॉइड करना चाहते। जी डॉक्टर साहब, जो रजीम चेंज का एक प्लेबुक है वो अमेरिका ने बहुत सारे खितों में उसको आजमाया है, लेकिन अभी आपने देखा वेनेजुएला, फिर उसके बाद मैक्सिको, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड, फिर उसके बाद कनाडा का भी जिक्र सदर ट्रंप करते रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकई ये तमाम के तमाम जो इश्यूज हैं ये जंगों की तरफ जाएंगे, या किसी तरह से आपको सफारती कोशिशों से ये मामलात हल होते हुए नजर आते हैं? देखिए, माजी में एक अटेम्प्ट तो ये कर चुके हैं। 1953 में मुसद्दिक की हुकूमत को इन्होंने हटाया था ऑपरेशन अजाक्स के जरिए, और उसमें जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अभी CIA के बाहर आए हैं उससे इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि उसमें इनका रोल था। लेकिन 47 ईयर से जो ईरान में इनकलाब आया है, इसमें कम से कम 47 अटेम्प्ट्स इन्होंने किए हैं ईरान में हुकूमत को तब्दील करने के लिए, और इसमें बड़ी बड़ी अटेम्प्ट्स हुई हैं। मैं समझता हूं कि ईरान में आइडियोलॉजी इंटैक्ट है, और ईरानी अवाम जो है वो अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हुए हैं। जो प्रोटेस्ट था वो जेन्युइन था, लेकिन इसमें अमेरिकन इंटरवेंशन की वजह से, अमेरिकन स्टेटमेंट की वजह से कुछ मोसाद के एजेंट और CIA के एजेंट ऐसे निकले हैं कि जिन्होंने वायलेंट करने की कोशिश की है प्रोटेस्ट को। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो जेन्युइन प्रोटेस्ट है और जो उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, गवर्नमेंट को उनको एड्रेस करना चाहिए, लेकिन अगर इसमें कोई बलवाई है या वायलेंट होते हैं तो उनके साथ आहिनी हाथों से निपटा जाए। इस वक्त अभी तक तो ईरान की गवर्नमेंट ने अवॉइड किया था कि प्रो ईरान कोई लोग बाहर ना निकले, लेकिन कल से मेरा ख्याल है मुख्तलिफ शहरों में, तेहरान में, मशहद में, अर्दबील में, अहवाज में इवन बहुत से लोग हुकूमत की फेवर में भी निकले हैं, जिसके बाद जो लोग ये मगरबी मीडिया ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि ईरान में हुकूमत तब्दील होने जा रही है, बिल्कुल वो इंप्रेशन खत्म हो गया है। अब सिर्फ एक उम्मीद उनकी रह गई है कि मोसाद के एजेंट और CIA के एजेंट कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन करें वहां पर, लेकिन उसमें भी माजी की 12 रोजा जंग है वो आपको कोई इम्कान नजर आता है कि सदर ट्रंप ने भी ऐसी मुदाखलत की तरफ इशारा किया है? क्विकली मुझे बताइएगा, कोई आपको ऐसा इम्कान नजर आता है बराह रास्त कोई फौजी इंटरवेंशन का? देखिए, कोई बईद नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसराइल और अमेरिका माजी में कई दफा ये काम कर चुके हैं, लेकिन 12 रोजा जंग से जो उन्होंने लेसन लर्न किया है उनको समझ आ जानी चाहिए कि अगर इस दफा मिलिट्री इंटरवेंशन हुई तो ईरान की रिटेलिएशन अनप्रेसिडेंटेड होगी, इसलिए कि ईरान ने जो लर्न किया माजी से, खुसूसन 12 रोजा जंग से,
اب ایران کی پلاننگ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں کم از کم 2000 سے لے کر 5000 میزائل فائر کیے جائیں، اور ایران کی جو بیلسٹک میزائل کی پریسائز اٹیکس ہیں اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا سائز کتنا سا ہے، اور پورے ریجن میں جو امریکہ کے اڈے ہیں ٹھیک ہے، عرب ممالک سو میں آپ کو ان لگتا میں ہے سے کہ جو تقریباً تمام اڈے ایران کی ہے۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ جو 12 دنوں کی جنگ ہے اس کے بعد وہ باز رہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا جی، آج سے پروگرام کے لیے اتنا، پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔